بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ہمیشہ سے مقرر ہے۔ اس سے پہلے کی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم نظارے ڈسکس ہوئے جن سے مومن و مشرک سب فائدہ حاصل کریں۔ اگر وہ یہ مظاہر قدرت بنا سکتا ہے تو وہ قیامت کا دن بھی کھڑا کر سکتا ہے، انسان کی پھر سے تخلیق بھی کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ جیسے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افاعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے کہ دوبارہ نہیں بنا سکیں گے۔ اسی طرح پچھلی 11 آیات میں ہر شے دوسرے سے زوج میں ہے، یعنی دوسرے پر منحصر ہے۔ پہاڑ زمین زوج میں، انسان زوج میں بندے ہیں، رات دن ایک زوج میں ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ 7 آسمان اور ان پہ سجا سورج کشش ثقل کی وجہ سے زوج میں ہے۔ اسی طرح بادل اور نباتات سورج پر منحصر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے اس دنیا کی زندگی قیامت کی زندگی سے زوج میں ہے۔ اس دنیا میں عمل ہے اور آخرت میں اس عمل کا بدلہ ہے۔ بہت دفعہ کسی کی نیکی کا بدلہ ہم نہیں اتار سکتے۔ فار ایگزامپل، آپ کے بچے کو کوئی پیسہ لے کر پڑھائے اور اپنے رزق کو حلال کرنے کے لیے محنت کرے۔ آپ کے بچے نے اپنے استاد سے جو کچھ بھی سیکھا اسے زندگی میں وہ کئی جگہ پر استعمال کر سکتا ہے۔ صرف پیسہ بدلہ نہیں ہے استاد کی محنت کا، اسی لیے رزق حلال کو اسلام میں عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، برائی کے بھی دور رس نتائج ہوتے ہیں، لیکن ہر برائی دنیاوی عدالتوں میں سزا نہیں پاتی۔ جیسے ایک خودکش بمبار جب خود کو دھماکے سے اڑاتا ہے، اس کی موت سے بہت سی تباہی شروع ہوتی ہے۔ کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، کئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماؤں کی گود اجڑ جاتی ہے۔ وہ مر گیا، آپ اسے دنیاوی طور پر کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ انسان اس پوائنٹ پر بے بس ہے مگر اللہ نہیں۔ سو آخرت وہ جگہ ہے جہاں اس دنیا میں کیے نیک اعمال کا بھرپور بدلہ اور یعنی اچھا بدلہ اور بد اعمال کا برا بدلہ ملے گا۔ یوم الفصل کا مطلب ہے فیصلے کا دن، مگر فصل فیصلے سے نہیں نکلا۔ اصل میں فصل کہتے ہیں التمیز بین الاشیاء مختلطہ، مخلوط یعنی مکسڈ اشیاء کو علیحدہ کر لینا تاکہ ان میں فرق واضح ہو جائے۔ جیسے اگر آپ کسی بہت چھوٹے بچے کے سامنے یہ الفاظ رکھیں اور وہ کہے کہ ATQ الفابیٹس ہیں اور 259 نمبرز، تو اس بچے کے ذہن نے مخلوط یعنی مکسڈ ورڈز میں فصل قائم کر دیا کہ یہ میری انگلش کی بک سے ہیں اور یہ میتھس کی بک سے۔ اسی طرح یوم الفصل کہا جائے گا ایسا دن جو حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کر دے، نیک اور بد کے درمیان فرق واضح کر دے۔ اس صورت میں نبأ العظیم کو لے کر لوگ مختلف آراء کا شکار تھے۔ یوم الفصل آیا اور جو لوگ حق بات پر تھے وہ علیحدہ ہو گئے اور باطل علیحدہ۔ اسی نسبت سے اسے فیصلے کا دن کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ میقات کہتے ہیں فکس ٹائم، مقررہ وقت، کسی کام کا اپوائنٹڈ ٹائم، معین شدہ وقت۔ میقات اصل میں وقت سے ہی ہے۔ جیسے افطار کا ایک معین وقت ہے، اس سے 5 منٹ پہلے کھانا آپ کے سامنے ہو بھی تو آپ نہیں کھائیں گے۔ ان یوم الفصل میقات کا مطلب ہوگا فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ کانا ڈالنے سے مطلب بن جائے گا فیصلے کے دن کا وقت ہمیشہ سے مقرر ہے جو علم اللہ میں پہلے سے موجود ہے۔ انسان کو خبر دینے کا مقصد ہے وہ غافل نہ ہو، تیاری کر لے۔ جیسے سورہ اعراف میں ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت۔ قل انما علمها عند ربی، آپ فرمائیں کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ انسان نے جواب دینا ہے وہاں جا کر۔ اصل میں انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، صحیح رویہ یہ ہے کہ میری کیا تیاری ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم حاضر ہو جاؤ گے۔ تأتون، تم حاضر ہو جاؤ گے، پہنچ جاؤ گے فوج در فوج۔ یعنی اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اس نے آخرت کا وقت بھی پہلے سے مقرر کر رکھے۔ پھر ینفخ فی الصور، سور جو پھونکا جائے گا وہ بھی تیار کر رکھے، تمہیں فوج در فوج حاضر کرنے کا بندوبست بھی ہے۔ سوچو تمہاری کیا تیاری ہے جواب دہی کے لیے۔ تأتون اتیان سے ہے، یعنی جس رستے کے آپ مسافر تھے اس منزل پر پہنچ جانا۔ عربی میں الفاظ کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، آنے کے لیے کئی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی وہ استعمال کیا جو پتہ دے رہا ہے کہ انسان کی زندگی ایک سفر ہے۔
قبر بھی منزل نہیں، سفر کا حصہ ہے، اصل منزل آخرت میں، تم اپنی اصل منزل تک پہنچ جاؤ گے، جس کے بعد اگلی منزل کا فیصلہ ہوگا، جنت یا جہنم۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف سور کا ذکر ہوا اور اگلا لفظ تو نہ کا ہے کہ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ حالانکہ سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ پھر سے زندہ ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے، اپنے حساب کی جگہ پہنچیں گے، مگر سور کے فوراً بعد منزل پہ پہنچنے کا ذکر ہے۔ اسے کہتے ہیں اظہار سرعت، یعنی سور پھونکنے کے ساتھ ہی لمحوں میں تم حاضر ہو جاؤ گے، اتنی جلدی ہوگا حساب۔ پچھلی آیت سے ربط یہ بنتا ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا میں یوم الفصل کا بدل ہے اگلی آیت، یعنی کہ آسان الفاظ میں یوم اور فصل کو پھر سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ یوم یعنی کون سا یوم؟ یوم ینفخ فی الصور، وہ دن جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اور فصل کیسے ہوگا؟ فتأتون افواجا، کہ تم گروپس کی فارم میں حاضر ہو جاؤ گے۔ گروپس یعنی نیک لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، بد لوگ ایک طرف ہو جائیں گے۔ اس صورت میں آگے چل کر نیک لوگوں کے لیے متقین کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بد لوگوں کے لیے طاغین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا، اور آسمان کھول دیا جائے گا۔ فتح کھولنے کو کہتے ہیں، اسی لفظ سے مفتاح ہے جو چابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فتح یعنی جیسے کسی کا قلعہ فتح کر لینا، اب اسے قلعے میں داخل ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، یہ قلعہ اس کے لیے کھل چکا ہے۔ سو فتحت السماء مجہول کے صیغے میں پیسو ہے، یہ آسمان کھول دیا جائے گا۔ فکانت ابوابا، ابوابا یعنی کہ ذات ابواب، یعنی آسمان لگے گا کہ آسمان نہیں رہا بلکہ بہت سے دروازے ہیں، اور دروازوں سے کیا داخل ہوگا؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن آسمان پھٹے گا اور ایک بادل نمودار ہوگا اور بہت سے فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ سیرت سیر سے ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا۔ سیرت بھی مجہول یعنی پیسو ہے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے، اور پہاڑ جو اونچے اونچے تھے فکانت سرابا، بالکل بیٹھ جائیں گے۔ سراب کہتے ہیں لا شیء، یعنی کہ کچھ بھی نہیں، ایسے لگے گا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے ایک دم غائب ہو گئے، کہ انسان حیران رہ جائیں گے کہ یہ کہاں گئے۔ تو زمین پہ رہتے انسان کے لیے دو بڑی چیزیں ہیں، زمین پہ کھڑا تو بلند و بالا پہاڑ، اور آسمان کی طرف نظر اٹھائے تو بے شگاف آسمان، بغیر کسی کریک کے مضبوط آسمان۔ یوم الفصل میں حالات بدل جائیں گے، یہ بے شگاف آسمان، کریک لیس آسمان میں بہت سے شگاف ہوں گے، کئی دروازے ہوں گے، اور اونچے اونچے پہاڑ جو تھے وہ بالکل سراب بن جائیں گے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح انسانوں کے حالات بھی ان کے اعمال کے مطابق بدل جائیں گے۔ اب آگے چل کر اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ اہل جہنم کو طاغین کہا گیا اور اہل جنت کو متقین۔ جیسے نیک اور بد متضاد ہیں، ایسے ہی صورت میں طاغین اور متقین کو متضاد کی طرح، اپوزٹس کی طرح استعمال کیا گیا۔ اصل میں طاغین طغا سے ہے، جیسے موجوں کی طغیانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موجوں کا اپنی سمندری حدود سے باہر آ جانا۔ کوسٹل لائن سمندری پانی کی حد ہے، مگر جب یہی پانی اپنی حد سے باہر آ جائے، خشکی پر آ جائے، تو تباہی کا باعث بنے گا، جسے تسنامی کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی اگر اللہ کی حدود کو کراس کریں گے تو فساد فی الارض کا باعث بنیں گے۔ اور متقین ہے تقوی سے، تقوی یعنی بچ بچ کر چلنا، جیسے کوئی کیچڑ میں سے گزر رہا ہو، خود کو گندگی لگ جانے سے بچائے۔ یہی تصویر ہے ایک متقی انسان کی، کہ وہ کل زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کر ڈیسیژنز لے، بچ بچ کر چلے۔ تو طاغین کے متضاد کی حیثیت سے حدود اللہ کو کراس کرنے سے خود کو بچانے والے لوگ متقین ہیں، یعنی کہ اللہ کی حدود سے باہر نہ نکلیں، اس بات کے بارے میں کانشیس رہیں، وہ لوگ متقین ہوں گے۔ جیسے ایک ہی آفس میں کام کرنے والے کچھ لوگ رشوت لیتے ہیں، ان کے بچے بھی اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے ہاں مالی خوشحالی بھی ہو، مگر اسی آفس میں کوئی متقی انسان خود کو اللہ کی حدود میں رکھے ہوئے ہو، جائز پر قناعت کرے، برائی کو فروغ نہ دے، یقیناً اللہ کے ہاں متقی شمار ہوگا۔ اب اگلی آیات میں طاغین کے احوال جہنم اور متقین کے احوال جنت بیان ہوئے۔ آیت نمبر میں نے لکھ دی ہیں،
نیک لوگوں کے آخرت میں یا جنت نیک لوگوں کے آخرت میں یا جنت میں حالات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ مستقبل کی باتیں ہیں۔ آج ان کو بتانے کا مقصد ہے ترغیب دلانا، رغبت دلانا، یعنی شوق بڑھانا کہ متقین کامیابیوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، جیسے کسی کا حوصلہ بڑھانا کہ لگے رہو، تم ان بہترین نتائج کی طرف جا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس یہ نعمتیں اور اللہ کی رضا ہوگی۔ اس کے برعکس طاغین کے احوال جو ابھی مستقبل میں آنے والے ہیں انہیں کہا جائے گا ترہیب، ڈرانا، برے نتائج کا بتا کر سمجھانا کہ دنیا میں یہ رویہ، طغا کا رویہ اس بھیانک نتیجے کی طرف جا رہا ہے۔ سو متقین کے لیے حوصلہ افزا الفاظ جو قیامت کے احوال بتاتے ہیں ان کے یا ان کے جنت کے احوال بتاتے ہیں، یہ ایک طرح سے رغبت ہے، شوق بڑھانا، اور اور طاغین کے لیے خوفناک الفاظ جو ہیں ایک طرح سے ترہیب کہا جاتا ہے انہیں، کہ کسی کو ڈرا کر سمجھانا اور منع کرنا۔ تو رغبت دلانا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور ترہیب بھی، ڈرا کر سمجھانا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان وہاں بذات خود پہنچ جائے اور بدترین نتائج کا سامنا کرے، یہ اللہ کی محبت اور رحمت ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، خود کو بچا لو۔ کیونکہ اس صورت کا آغاز تکذیب المشرکین بالبعث سے ہوا تھا، آخرت کے انکار پر ڈٹ جانے والوں سے پہلے ان کے حالات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے گھات میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں المکان الذی یرصد فیہ العدو، وہ جگہ جہاں دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے گھات لگائی جائے، یعنی جیسے گھات لگانے والے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی دشمن آئے زوردار حملہ کیا جائے، ایسے ہی جہنم طاغین کے انتظار میں ہے، جس پہ اللہ کی طرف سے طغیانی ثابت ہو، ایسے کسی ایک بھی طغا کرنے والے کو فرار نہیں ہونے دے گی۔ اور کانت سے مطلب ایڈ ہوتا ہے ہمیشہ سے، ازل سے، جب سے جہنم بنی ہے طاغین کے لیے گھات لگائے ہوئے۔ للطاغین مآبا، طاغین تو پہلے سے آ چکا، اور مآب کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، وہ لوگ جو حدود سے نکل گئے تھے ان کے لوٹنے کی جگہ۔ اب آپ دیکھیں کیسا خوبصورت کنٹراسٹ ہے اس آیت میں، طغا ہے حدود سے نکل جانا جیسے موجوں کی طغیانی، اور مآبا ہے لوٹنے کی جگہ، پھر سے حدود میں آ جانا۔ تو جہنم گھات لگائے ہوئے ہے تاکہ حدود سے نکلنے والوں کو اپنی حد میں داخل کرے، جہنم کی حد میں داخل کرے۔ لابثین فیہا احقابا، لباسا کہتے ہیں کسی مقام پر جم کر رہنا، سو یہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، ہمیشہ مستقل رہیں گے۔ احقاب کا لفظ حقب سے ہے، اس کا مطلب ہے دہر، یعنی طویل زمانہ، بہت لمبی مدت، لیکن یہاں حقب نہیں، اس کی جمع ہے، یعنی حقب جمع حقب جمع حقب، طویل زمانہ جمع طویل زمانہ جمع طویل زمانہ، اور یہ چلتا ہی رہے گا۔ یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے ہمیشگی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اصل میں ان آیات کا مقصد طاغین کی سوچ کو توڑنا ہے، جیسے کسی کے ذہن میں ہو کہ ٹھیک ہے میں جیل تو چلا جاؤں گا لیکن باہر آتے ساتھ ہی پھر وہی سب کچھ کروں گا۔ یہ ریئلائز کروانا کہ ایک بار اس جیل میں چلے گئے تو پھر کبھی نہیں آ سکو گے، ہمیشہ ہمیشہ ادھر ہی رہنا پڑے گا۔ انسان جس کا جو طغا کرنے والے ذہن ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ چلو اگر میں باہر نہ آ سکا تو وہیں کچھ انجوائے کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے، کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آنے والا کہ کوئی برد، کوئی ٹھنڈک محسوس کر سکے۔ جیسے کسی شاپ کے باہر، شاپ میں اے سی لگا ہے، باہر کوئی چوکیدار بیٹھا ہے، تو کوئی کسٹمر آئے جائے تو دروازہ کھلے گا تو اس چوکیدار کو شدید گرمی میں کوئی ایک ہلکی سی ہوا کا جھونکا آئے گا، ٹھنڈی ہوا کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردن، کہ وہاں پر ذرا سی بھی ٹھنڈک محسوس نہیں کریں گے، ولا شرابن، شرابن کہتے ہیں کسی پینے والی چیز کو۔ بردن زیادہ سکون کی شے ہے کہ جسم کو کچھ راحت مل سکے، اور شرابن پینے کی شے ہے کہ چلو زبان کو ہی کوئی راحت مل جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ اور کم ہر طرح کی راحت کا انکار کر دیا، بلکہ فرمایا الا حمیما وغساقا، مگر صرف وہاں صرف ہوگا حمیم، شدید حرارت، غساق کہتے ہیں زخموں سے نکلنے والی پیپ، پس کو، جیسے شدید پیاس میں ہر بہتی چیز آپ کی پانی کی حسرت کو بڑھا رہی ہوتی ہے، اسی طرح
طاغین بھی جب اپنے زخموں سے پیپ نکلتے دیکھیں گے تو پیاس کی حسرت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ بہت ہی شدت سے ان آیات میں طاغین کی سوچ کو توڑا گیا کہ جہنم ان کے لیے گھات لگائے ہوئے ہے، حدود سے باہر نکلنے والوں کے لیے جہنم حد مقرر کرنے والی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذرا سی بھی ٹھنڈک کا احساس نہ ملے گا، نہ پینے کی کوئی شے ملے گی، بلکہ شدید گرمائش اور پس ہوگی جس کو بہتا دیکھ کر ان کی حسرت اور زیادہ بڑھے گی۔ جزام وفاقن، یہ پورا پورا بدلہ ہے، یعنی جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور ذہن میں آتا ہے کہ اتنا شدید سلوک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ایکسپلین فرمایا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً یہ وہ لوگ تھے جو کسی قسم کی جواب دہی کا احساس نہیں رکھتے تھے۔ اب آپ سوچیں، طاغین طغا سے ہے، جن موجوں میں طغیانی ہوتی ہے وہ اپنی پوری طاقت، پوری فورس استعمال کرتی ہے ہر جگہ چھا جانے کی، اسے ہی تو سنامی کہتے ہیں۔ وہ موجیں نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر، کس کا پیارا بہہ گیا۔ اسی طرح طاغین وہ لوگ تھے جو کسی قسم کے نتائج کی پرواہ نہیں کرتے تھے، پوری طاقت، پوری شدت استعمال کرتے تھے دنیا میں اپنی منمانی کرنے کے لیے۔ وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کسی کے بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے مفاد، اپنے مفاد کے سامنے کہ یہ شخص بے قصور ہے، وہ نہیں دیکھتے تھے یہ کسی یتیم کا مال ہے۔ ظلم کرتے، ذرا سا بھی خوف نہیں ہوتا تھا ان کے اندر، زیادتی کرتے، کوئی ہلکا سا بھی ڈر نہیں ہوتا تھا، جواب دہی کا ڈر۔ اور اگر انہیں سمجھایا جاتا تھا کہ اللہ کو جواب دہی، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اس جواب دہی سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو، تو جواباً کیا کہتے تھے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کہ وہ تردید کر دیتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، انکار کر دیتے تھے ہماری نشانیوں کا۔ آیات یعنی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جواباً کذبوا بآیاتنا کذابا، بہت شدت سے ہماری نشانیوں کا انکار کر دیتے تھے، یعنی اللہ کی طاقت، اس کی قدرت کا انکار کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی کتنی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا انکار کرتے تھے کہ کوئی ہمارا حساب لینے والا نہیں ہے، اتنی شدت سے کبھی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان لوگوں کی تخلیق کی، اسی نے اس زمین کو مہد بنایا، ان لوگوں نے اس زمین سے کئی فوائد حاصل کیے، مگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد اسی کے بندوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گئے، اسی لیے ان کے ساتھ یہ شدید سلوک ہو رہا ہے۔ کذبوا اور کذاباً ایک جیسے لفظ ہیں، کذبوا فعل ہے اور کذاباً اس کا مصدر۔ زیادہ مشہور مصدر جو ہے نا کذبوا کا، وہ تکذیب ہے، کذبا یکذبوا تکذیباً، مگر یہاں کذاباً ہے۔ اصل میں تکذیب کذاباً میں فرق یہ ہے کہ کذاباً زیادہ مبالغہ رکھتا ہے، زیادہ بڑا ہے، یعنی تکذیب سے زیادہ گہرا ہے، یعنی ان لوگوں نے حد سے زیادہ تکذیب کی، حد بہت ہی شدت سے حد پار کی، اور یہ سوچ لیا کہ کوئی حساب نہیں ہونے والا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر ایک شے کو احصیناہ ہم نے گن کر رکھا ہے۔ احصا جو ہے، احصا کنکریوں پر گننے کو کہتے ہیں تاکہ کوئی عدد کم نہ ہو، یعنی بالکل ایکوریٹ کاؤنٹنگ، ایگزیکٹ میئر کر لینا۔ تو کل شیء احصیناہ، ہم نے ہر شے کو ایگزیکٹلی کاؤنٹ کر رکھا ہے۔ کتابن لکھنے کو کہتے ہیں، تو لکھی ہوئی چیز میں بھولنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول سکتے ہیں، اصل میں ان لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی غائب نہیں ہوا بلکہ گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ تو کل شیء احصیناہ، ہر شے کو گن گن کر رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ اب طاغین نے جو فساد کی فی الارض کیے، صرف وہی نہیں، ہر شے، کل درختوں کے پتے، کل پانی کے قطرے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ طاغین کے طغا سے جس جگہ، جہاں جس کو جو نقصان ہوا، اللہ کے حساب میں۔ فذوقوا، اب چکھو، یعنی ایکسپیرینس کرو، ذاتی تجربہ کرو ان چیزوں کا جن کے بارے میں دنیا میں تنبیہ کی جاتی تھی، وارن کیا جاتا تھا، اور تم کسی نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ فلن نزیدکم الا عذابا، ہرگز تمہیں نہیں بڑھایا جائے گا مگر صرف اور صرف عذاب میں، یعنی مستقبل میں اس حالت سے بھی زیادہ ابتر حالت ہوگی۔ یہ انسان کے ایموشنز، اس کی فیلنگز کو شدید مایوسی کی طرف لے کے جانے والی سٹیٹمنٹ ہے،
انسان کو لگے کہ یہ میرے ساتھ بدترین ہو رہا ہے، مگر اسے کہا جائے کہ یہ شروعات ہے، اسے ایکسپیرینس کرو، اس کا تجربہ کرو اور بدترین کا بیٹھ کر انتظار کرو۔ ابو برزہ السلمہ کی روایت ہے، سألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشد آیاتین فی کتاب اللہ علی اہل النار، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اہل نار کے لیے اللہ کی کتاب میں سب سے شدید ترین آیت کون سی ہے؟ فقال قول اللہ تعالی فلن نزیدکم الا عذابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ آیت پڑھی کہ چکھو اپنے اعمال کا مزہ، فلن نزیدکم الا عذابا، اب تمہیں صرف اور صرف بڑھایا جائے گا مزید عذاب میں۔ اللہم ربنا لا تجعلنا من الطاغین، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں طاغین جیسا رویہ رکھنے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔